بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پیج 100. اسلام کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری. اس وقت آپ ساری دنیا میں تنہا مومن و مسلم تھے. 622 عیسوی میں آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں پہلی اسلامی مملکت قائم کی. اس وقت یہ اسلامی مملکت ایک چھوٹے سے شہر کے صرف چند حصوں پر مشتمل تھی. چھوٹے سے شہر کے صرف چند حصوں پر، پورا شہر بھی نہیں، کیونکہ مدینہ کا بیشتر حصہ یہودیوں یا اب تک اسلام نہ لائے ہوئے عربوں کے قبضے میں تھا. مگر اس کے 11 سال بعد جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی تو اسلامی مملکت تقریباً 10 لاکھ مربع میل پورے عرب اور جنوبی فلسطین پر پھیل چکی. یہ کب؟ آپ کی زندگی میں، غار حرا سے لے کر 10 لاکھ مربع میل تک. اس کے بعد 100 برس سے بھی کم عرصے میں اسلام ایک طرف شمالی افریقہ کے راستے سے اسپین اور دوسری طرف ایران کے راستے سے چین کی سرحدوں تک جا پہنچا. 100 سال میں. مشرقی یورپ میں اسلام کی پیش قدمی کی آخری حد بوڈاپسٹ ہنگری تھی، جہاں آج بھی دریائے دانوب کے کنارے گل بابا کا ترکی طرز کا مزار نشانی کا کام دے رہا ہے. فرانس کے بعض گرجاؤں کے میناروں میں ایسے پتھر لگے ہوئے ہیں اب بھی جن پر عربی عبارتیں کندہ ہیں. یہ 8ویں صدی عیسوی کی یادگار ہے جبکہ فرانس کا جنوبی علاقہ خلیفہ دمشق کا یورپین صوبہ تھا. پیغمبر عربی کی امت نے شتربانی کے مقام سے آغاز کر کے ہجرت کے صرف 200 برس بعد یہ حیثیت حاصل کر لی تھی کہ وہ دنیا کے امام بن گئے تھے. ایران کے استخر، مصر کے رامسیس اور یورپ کے روم کی جگہ اب دنیا کا فکری اور تمدنی مرکز بغداد تھا. یہ شاندار کامیابی ایک انتہائی سادہ پروگرام کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی جو قرآن کے لفظوں میں حسب ذیل تھا: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اس پروگرام کا خلاصہ کریں تو اس کے صرف 3 نکات قرار پائیں گے. نمبر 1، ذاتی اصلاح. اس طرح کے خدا کی عبادت کی جائے، اپنے اخلاق کو درست کیا جائے اور ہر قسم کے برے کاموں کو چھوڑ دیا جائے. اپنی اصلاح کیسے؟ 3 کام آپ اپنے لیے لینا. اس کو 3 کام الگ ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ میری زندگی کا ایجنڈا اور پروگرام کیا ہے، کیا کرنا ہے مجھ کو. اکثر ایک دوسرے سے پوچھتے کیا کریں، سمجھ نہیں آتی، مجھے کیسے ٹھیک ہونا چاہیے، میں کیسے آگے بڑھوں، کیسے. نمبر 1، ذاتی اصلاح. عبادت کی طرف توجہ، عبادت کو بہتر سے بہتر بنانے کا پروگرام بنائیں. کیونکہ ہم کیا دعا مانگتے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کبھی آپ شعوری طور پر یہ دعا مانگے نا، حسن عبادتک، اپنے عبادت کا حسن، خوبصورت طریقہ ہمیں عطا کر. نمبر 2، اپنا اخلاق درست کر لیں ہم سب. اور نمبر 3، ہر قسم کے برے کام چھوڑ دیں. ہر قسم کے برے کام، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، چاہے سب کے سامنے ہو چاہے چھپے ہوئے ہو. نمبر 2، انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ وہ ایک خدا کا بندہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور مرنے کے بعد اسے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے. یعنی لوگوں کو آپ جو تبلیغ کریں گے اس کا بنیادی نقطہ کیا ہوگا؟ آپ تبلیغ کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو کیا سکھانا ہے؟ آپ نے کیا بنانا ہے، کیا دینا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ رب کا بندہ بنانا ہے. ان کے اندر اس احساس کو جگانا ہے کہ وہ رب سے جڑ جائیں. نمبر 3، اپنی اصلاح اور دوسروں کو آگہی دینے کی اس جد و جہد میں جو مشکلات اور مصائب پیش آئیں ان پر صبر کرتے ہوئے خدا کے فیصلے کا انتظار. کیونکہ یہ دونوں ہی کام مشکل ہے، اسی لیے وتواصوا بالصبر، جلد بازی نہیں. اس کے آگے تھوڑا سا آپ اپنے طرف سے ایڈ کر لیں، کسی بھی چیز میں جلد بازی نہیں. ہم سب کی ایک بہت بڑی خامی کیا ہے؟ ایک دن میں ہر چیز کی اصلاح چاہتے ہیں. ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا. جلدی نتائج چاہتے ہیں، جلدی اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں جس پر لوگ 100 سال میں پہنچے، 50 سال میں پہنچے. ہم چاہتے ہیں وہ شارٹ کٹس کے ذریعے جلدی آج ہمیں مل جائے، ایسے ہتھ کنڈوں کے ذریعے کہ جو
بیس لیس ہیں، جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں. ایک دین کا کام ایسا جیسے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. علم کا راستہ، دین کی خدمت کا راستے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر آپ شارٹ کٹ اختیار کریں گے تو کھوکھلی زمین پہ چلیں گے جسے گرنا ہی گرنا ہے. یہ یاد رکھیں، سنبھل نہیں سکیں گے پھر آپ. اندرونی طاقت. ہم طاقت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی لفظ طاقت بولے تو کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ اندر ایمان کی، تقوی کی قوت طاقت نہیں. باہر کے مال کی طاقت، اسلحے کی طاقت، شان و شوکت کی طاقت. اندرونی طاقت. اسلامی جد و جہد اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ایک ذاتی جد و جہد ہے. ایک بندہ مومن کو جو چیز متحرک کرتی ہے وہ تمام تر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے ہاں نجات حاصل کر سکے. یعنی اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ کہ اس کی بخشش ہو جائے، نجات ہو جائے اس کو. اسلام جب کسی کے دل میں حقیقی طور پر جگہ کرتا ہے، یعنی اندر جب اترتا ہے، دل میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے تمام جذبات اس ایک سوال پہ مرکوز ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے رب کی رحمت اور مغفرت میں حصے دار بن جائے. اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ اپنے آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کوئی طریقہ ہو، کوئی ذریعہ ہو کہ میری بخشش ہو جائے؟ یہ سوال کم از کم دن میں ایک دفعہ تو ضرور آنا چاہیے. ہونا تو چاہے ہر کام کے وقت یہ خیال آنا چاہیے، یا اللہ اس چیز کو میری بخشش کا ذریعہ بنا دے. یہ جو میں تھک رہی ہوں، یہ جو میں کر رہی ہوں، یعنی جب آپ کسی کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پہ صبر کریں، جب کوئی بھی چیز آپ کو پریشان کرے، حتیٰ کہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی جب چبھتا ہے تو اس پر بھی وہ اجر کے لیے صبر کرتا ہے، نیگیٹو ری ایکشن سے بچتا ہے. اور کیا سوچ کے، یا اللہ ہو سکتا ہے یہی چیز میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو اس کو میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. بخشش کو بڑے بڑے کارناموں کے ساتھ نہیں بندھی ہوئی. بخشش اللہ کی رحمت سے ہوگی، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی آپ اتنے خلوص سے کر جائیں کہ واقعی بخشش ہو جائے. لیکن اس کے لیے آپ کی سوچ بھی ہونی چاہیے، اسی کے لیے پھر آپ کام کریں. وہ اپنے خیالات، عقائد، اخلاق، اعمال اور زندگی کی تمام سرگرمیوں کو ایسے رخ پر ڈالنے کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے جو اس کو آخرت میں خدا کی پکڑ سے بچا سکے. وہ دوسروں کو اسلام کی طرف بلانے سے پہلے خود اول المسلمین بنتا ہے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. اول المسلمین بننا باعتبار محرک، یعنی محرک ہوتا موٹیویشن، ایک انتہائی انفرادی واقعہ ہے، مگر باعتبار نتائج وہ وسیع ترین اجتماعی واقعہ بن جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے خود آگے بڑھنا اللہ کی اطاعت کے لیے. بظاہر یوں لگتا ہے جیسے آپ اپنے اوپر کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ صرف پھر آپ تک نہیں رہتا وہ عمل. جب آپ ایک متقین امامہ بن جاتے ہیں، نیکی کی مثال بننے لگتے ہیں. للمتقین امامہ میں بھی بنیادی طور پر طلب کس چیز کی ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائے نا. اول المسلمین ہی کا دوسرا معنی بنتا ہے. تو بظاہر اس میں کیا ہے کہ سبمیشن میں دیر نہ لگانا، سنا سمعنا و اطعنا. جب آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی سمعنا و اطعنا کی، تو پھر دیر نہیں لگے گی اوروں کو بھی سمعنا و اطعنا کہنے میں. لیکن حقیقت میں ایسی مثالیں کم ہیں کہ جو اول المسلمین کی ہوں. یہ گویا اپنے اندر آتش فشاں کی تعمیر کرنا ہے جو بظاہر نگاہوں سے اجھل رہتا ہے، مگر جب پھٹتا ہے تو سارے ماحول بلکہ سارے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. قرآن کے نزول کی یہ ترتیب کے ابتداءً عرصے تک وہ صورتیں اترتی رہیں جن میں اندرونی اصلاح پہ زور دیا گیا تھا، بیرونی اصلاح سے متعلق احکام بعد کو اترے. اس کی توجیح کرتے ہوئے محمد مارماڈیوک پکتال، جنہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا قرآن پاک کا، اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک گہری معنویت ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر کا الہام اندرونی چیزوں سے شروع ہو کر بیرونی چیزوں کی طرف آتا ہے. The inspiration of the prophet progressed from inmost things to outward things. اکثر لوگ عمل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ خارجی دنیا کے خلاف یورش شروع کر دی جائے. عمل کس کو کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک عمل کس کا نام ہے؟ یعنی باہر ہلچل مچا دی جائے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے. وہ اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہم کیا علم اس لیے حاصل کریں اور صرف اس لیے ہی ساری کوشش کریں کہ صرف دوسروں کو نصیحتیں کرنے کے لیے ہم اس لیے تیار ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جائیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود اپنے اندر میزان اور فرقان آئے گی، اپنے اندر ایمان اور یقین کی کیفیت آئے گی، اپنا عمل آسان ہوگا. تو بہت سے لوگ عمل کرنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ خارجی دنیا کے خلاف یورش شروع کر دی جائے، دوسروں کو نصیحتیں شروع کر دی جائیں اور دوسروں پر. مگر زیادہ گہرا عمل یہ ہے کہ خود اپنے اندرون کو اتنا طاقتور بنایا جائے کہ جب وہ پھٹے تو کوئی چیز اس کی زد سے محفوظ نہ رہ سکے.
اندرون کو طاقتور بنانے سے مراد کوئی روحانی ورزش یا عملیات نہیں ہے، وہ جو اللہ کا ورد کر کے وہ خاص قسم کی وہ کرتے ہیں نا لطائف اور وہ سب باتیں، بلکہ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں ایمان اور عمل صالح اور صبر کہا گیا ہے، اپنی روح اور اپنے قلب اور دماغ کی گہرائیوں میں خدائی حقیقتوں کو اتارنا، اپنے آپ کو حسیاتی طور پر زیادہ سے زیادہ عالم بالا سے جوڑنا۔ بیٹھے آپ زمین پر ہیں، بندوں کے ساتھ ہیں، دل آپ کا کہیں اور اٹکا ہوا ہے، آپ چل رہے ہیں، ارد گرد معلوم نہیں کیا کچھ پھیلا ہوا ہے، اور آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی اس معیار پہ اپنے آپ کو آپ پرکھ سکتے ہیں کہ آپ کی سوچیں کہاں ہوتی ہیں، آپ اکثر کیا سوچتے رہتے ہیں۔ لکھیں اپنے لیے، میں اکثر کیا سوچتی ہوں، میں اکثر کیا سوچتی ہوں۔ اصل تبدیلی یہ ہے کہ آپ کا رشتہ عالم بالا سے جڑ جائے، آپ کے قلب و روح میں اور ان کی گہرائیوں میں اپنے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق، اپنے کو مکمل طور پر اس قالب میں ڈھال لینا کہ میرا کسی کے اوپر کوئی حق نہیں، میری اس دنیا میں صرف ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں۔ اور اب ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ کیا ہے؟ حقوق ہی حقوق، حقوق کی جنگ ہے، حقوق کی دوڑ ہے، افراد بھی اور جماعتیں بھی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ایک نظام ہی الٹ دیا نا، پوری ویلیوز ہی الٹ کے رہ گئی۔ راہ خدا میں جو کچھ پیش آئے، جو کچھ پیش آئے اس کو خاموشی سے اپنے اوپر لیتے رہنا، بجائے اس کے کہ اس کو دوسروں کے اوپر لوٹانے کی کوشش کی جائے۔ ہر وقت دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے خود کو کرنا شروع کرتے کہ میری غلطی کہاں ہے، میری کوتاہی کہاں ہے۔ کیونکہ اکثر خرابی کب ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے؟ جب ہم سے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی خرابی ہوتی ہے تو ہم فوراً ریزن دوسروں میں تلاش کرنے لگتے ہیں، حالانکہ کہیں نہ کہیں قصور ہمارا اپنا بھی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا زیادہ ہو سکتا ہے اور کسی کا کم ہو سکتا ہے، ہمارا زیادہ اور دوسرے کا کم، یا دوسرے کا زیادہ اور ہمارا کم، لیکن جب تک ہم اپنی ذمہ داری اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس پر توجہ نہیں دیں گے، حالات درست نہیں ہو سکتے۔ بس یہی وہ چیزیں ہیں جن کا نام اپنے اندرون کو طاقتور بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا انتہائی مکمل نمونہ بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شخصیت اتنی بے پناہ ہو گئی کہ جو آپ کی زد میں آیا مسخر ہو کر رہ گیا۔ آپ کا یہ اندرونی طوفان جب پھٹا تو وہ اتنا بے پناہ ثابت ہوا کہ تقریباً ساری آباد دنیا نے اس کے اثرات محسوس کیے۔ ہندی کے ایک ادیب سردار پورن سنگھ کا ایک مقالے کا عنوان ہے بیرتا۔ اس میں انہوں نے پیغمبر اسلام کو تاریخ کا سب سے بڑا بیر یعنی بہادر بتایا، جو عرب کے ریگستان میں بارود کی طرح آگ لگا گئے، کل پرتھوی بھے سے کانپ اٹھی، جو لوگ ان کے سامنے آئے ان کے داس بن گئے۔ وہ بیرتا کیا ہے جو کسی کو اتنا بل والا بنا دیتی ہے؟ انہی کے الفاظ میں پڑھیے، اپنے آپ کو ہر گھڑی ہر پل مہان سے بھی مہان بنانے کا نام بیرتا ہے۔ کائر پرش کہتے ہیں آگے بڑھے چلو، یہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ چلو۔ کائر کہتے ہیں اٹھاؤ تلوار، بیر کہتے ہیں سر آگے کرو۔ بیروں کی پالیسی بل کو ہر طرح اکٹھا کرنے اور بڑھانے کی ہوتی ہے۔ بیر تو اپنے اندر ہی اندر مارچ کرتے ہیں، کیونکہ ہر دے آکاش کے کیندر میں کھڑے ہو کر ویکل سنسار کو ہلا سکتے ہیں۔ مجھے ہندی نہیں آتی اس لیے جو پروننسیشن غلط ہو، کیونکہ کبھی سنی بھی نہیں زیادہ، تو اس لیے بہت سے لفظ غلط ہو سکتے ہیں۔ بیر وہ بیر کیا جوٹن کے برتن کی طرح جھٹ گرم اور جھٹ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صدیوں نیچے آگ جلتی رہے تو بھی شاید بیر گرم ہو اور یا بیر گرم ہو، اور ہزاروں ورش برف اس پر جمتی رہے تو بھی کیا مجال کہ اس کی بانی تک ٹھنڈی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کام کرو کام کرو، پر ہمیں تو یہ باتیں نرتھک معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے کام کرنے کا بل پیدا کرو، اپنے اندر ہی اندر برکچ کی طرح بڑھو۔ دنیا کسی کوڑے کے ڈھیر پر نہیں کھڑی کہ جس مرغ نے بانگ دی وہی سدھ ہو گیا۔ دنیا دھرم اور اٹل آدھیا تمک نیموں پہ کھڑی ہے، جو اپنے آپ کو ان نیموں کے ساتھ ابھید کر کے کھڑا ہو وہی وجی ہو گیا۔ اس بیرتا یا اندرونی طاقت کا راز پراسرار عملیات یا روحانی ورزشیں نہیں جو کونوں یا گوشوں میں بیٹھ کر کی جاتی ہیں۔ عملیات کے ذریعے جو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ جمادات اور حیوانات کی دنیا میں کچھ چمکدار دکھا سکتی ہے، ٹھیک ہے، مگر زندگی کے مقابلے میں وہ ایک دن کام نہیں آ سکتی انسان کی۔ پچھلے دنوں ایک پروگرام آ رہا تھا، شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو، اس پہ شاید نیشنل جیوگرافک پر تھا، وہ جو روحانی کمالات کے ذریعے اپنے ہاتھ دو پتھروں کے بیچ میں دے رہے تھے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور اسی قسم کے پتھر پہ ٹکر مار کے بھی ان کے سر کو کچھ نہیں ہو رہا، اور اس قسم کے روحانی کمالات تھے۔ تو میں سوچا کہ یہ لوگ کہاں چھپے رہتے ہیں؟ اگر ان کے پاس اتنے کمالات ہیں، یا جو ایک ہاتھ مار کے بڑے بڑے پتھر توڑ دینا، تو یہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں نکلتے اور
دنیا میں کوئی عملی تبدیلی پیدا کریں ان کمالات سے. ایکچولی یہاں میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو روحانی ورزشیں ہوتی ہیں اور روحانی قسم کی کنسنٹریشن کر کے، فوکس کر کے، یا ہپناٹائز کر کے، اسے ہپناٹائز کرنے کا بھی ایک ہے، یا اور اسی قسم کی جو مینٹل ایکسرسائز، بہت دوسرے کو اپنی سوچ کا غلام بنا لینا، اس کے حصار میں لے آنا. تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی ایکسرسائز یا وہ جو مختلف قسم کے چائنیز کے وہ کھیل آتے ہیں، رسیوں پہ چلنا اور دوڑنا اور الٹا سیدھا ہونا، یہ مثال اس لیے میں دے رہی ہوں تاکہ بات آپ پہ مزید تھوڑی سی واضح ہو جائے کہ جب آپ اندرونی طاقت کی بات کریں گے، یہ روحانی ایمانی طور پر مضبوط ہونے کی بات کریں گے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دیں کہ اگر آپ اندرونی طور پہ طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ اتنے دن کریں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہ کام کریں، اور اسی قسم کے. اور افسوس یہ کہ کچھ لوگ ان کے پھندوں میں آ بھی جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد بھی آ جاتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا، ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو ان کو کوئی اسی طرح بیچاری کو مسئلہ پیش آ گیا کہ بعض اوقات روحانی مسائل ہو جاتے ہیں، نفسیاتی، یہ گھر میں کوئی بیمار ہو جاتے ہیں، تو کسی ایسے ہی شخص کے پاس چلی گئی اور انہوں نے ان کو اسی قسم کے کاموں میں لگا دیا اور وہ بالکل ایک دوسرے راستے پر چل نکلی. بہت افسوس بھی ہوتا ہے. اب ان کمالات اور ان کرشموں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ وقتی طور پر انسان جب کوئی ایسا سحر دیکھتا ہے، جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر لے کر آئے تھے، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، تو وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک کیفیت آئی تھی نا، ایک خوف کی یا ایک پریشانی کی یا ملی جلی سی. تو یہ ہوتا ہے، انسان جب کسی کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھتے، جو میں نے خود وہ اچانک میں نے ایسے میری نظر تھوڑی دیر کے لیے پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص 2 پتھر اس طرح کے گھومنے والے تھے جیسے، تو وہ گھومتے پتھروں کے اندر انہوں نے ہاتھ دیا، ہاتھ نکالا اور ہاتھ پہ کوئی نشان وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ پتھر ایسے نہیں تھا کہ بیچ میں سے کوئی فاصلہ کھلا ہوا نظر آ، بالکل جیسے چکی یا بیلنے کی طرح کسی بیلنے میں کوئی ہاتھ دے دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ وہی بات ہے کہ ساری انرجی آپ اس سوچ کے ذریعے ایک خاص سینٹر پر فوکس کر دیں اور پھر اس کے ذریعے آپ پتھر توڑیں یا بیلنوں میں دیں یا کچھ بھی کریں تو ہوتا نہیں. ایسی کسی بھی چیز سے کبھی زندگی میں واسطہ پڑے یا آپ کو کوئی اس قسم کی روحانیت سے طاقتور بنانا چاہے تو کہیں آپ اس شوق میں کہ وہ اصل طاقت اندر کی طاقت ہے، چلو اب یہ کرشمے کرتے ہیں، اس میں نہ کہیں بھٹکیں. اب آپ جو لوگ قرآن پڑھ کر اور دین پڑھ کر پھر ایسے مشغلوں میں مشغول ہوں یا ایسی چیزوں سے متاثر اور مروب بھی ایون ہوں، تو یہ بھی درست نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں یہ بھی اپنی توجہ کو دوسری طرف لے جانے کی بات ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی عمل کرتی ہوں اور آپ کو ابھی آپ آنکھیں بند کر لیں، پھر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، پھر اس کے بعد یہ آئے گی، پھر یہ آئے گی، پھر یہ آئے گی. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. 1 گھنٹہ تقریباً انہوں نے مجھ پہ آزمائش کی. میں اپنا ذکر کرتی رہی، ریلیکس کریں، میرا ریسٹ کا ٹائم تھا، میں ریسٹ کرتی رہی. میں نے کہا کر لیں جو کرنا ہے. پتہ نہیں انہوں نے کتنی سر توڑ کوشش کی، آخر میں مجھے کہتی کہ آپ پہ کوئی چیز نہیں اثر کرتی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے اوپر آپ کا اتنا ایمان ہو، اتنا یقین ہو کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کبھی بھی شعبدہ بازیوں سے دین کی خدمت نہ کرے، اور نہ ہی اس سے کوئی لانگر ایفیکٹ ہوتا ہے، دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ مفتی محمد حسن صاحب ہیں، جامعہ اشرفیہ جو بانی ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا. ہمارے استاد تھے مولانا عبدالصمد سارم جو پنجاب یونیورسٹی میں، تو وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان کی تکلیف ہوگی ٹانگ میں تو بالآخر پاؤں کاٹنا پڑا. اور یہ ان کے سامنے کا واقعہ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان نے کہیں سنا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ دیکھا ہوتا ہے. تو انہوں نے اسی طرح کہا کہ میں پڑھوں گا اور آپ کاٹ لیں بے شک، اور اسی طرح پاؤں کاٹا گیا اور کوئی انستھیزیا نہیں لیا، کچھ نہیں، اور انہیں پتا بھی نہیں چلا، اوہ تک نہیں کی. تو یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے. ایسے ہی لوگوں کے پھر جو اندرونی ایمان کی طاقت ہوتی ہے وہ واقعی طاقت ہوتی ہے. اور کبھی یہ نہ کہا کرے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، میں پلٹ نہ جاؤں دین سے، میں بہک نہ جاؤں. کیوں؟ اللہ کی ذات ہے نا، اسے تھام لے. قرآن ہے، تھام لے. جو اس کو تھام کے رکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لن تدلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز نہیں بھٹکو گے جب تک ان دونوں کو تھام کے رکھو گے، پکڑ کے رکھو گے. تو ویکنس تو خود ہمارے اپنے اندر ہے، اس لیے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم بھٹک پھسل نہ جائیں. اور دعا مانگتے رہے، جب خوف آئے بھی پڑھنے اور پکڑنے کے باوجود تو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ کی ذات موجود ہے نا، حی قیوم. تو شیطان کا کام تو یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو مایوس کرے، آپ کے ایمان کو کمزور کر کے پھر اوپر ایسا حملہ کرے کہ آپ کہیں سے کہیں جا پڑے. آگے چلتے ہیں. اندرونی طاقت کا راز پر اسرار عملیات یا روحانی ورزشیں نہیں ہیں جو کونوں یا گوشوں میں بیٹھ کر کی جاتی. عملیات کے ذریعے جو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ جمادات اور حیوانات کی دنیا میں کچھ چمکدار دکھا سکتی ہے کہ آپ پتھر توڑ دیں یا آپ کسی جانور کو سدھا لیں، مگر زندگی کے مقابلوں میں وہ ایک دن بھی انسان کے کام نہیں آتی. عملی زندگی میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
مثلاً بہت سے لوگ مراقبوں کا کہتے ہیں، اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے یہ کریں، سویرے میں یہ. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ جو سنت ہے وہی صحیح راستہ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں مراقبے نہیں کیے تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی مراقبے سے ہمیں کخ جتنا بھی فائدہ ہو. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو ادھر ادھر کچھ ہو، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی چیز شامل نہیں تو وہ فائدہ مند نہیں ہے. جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا اس بات پر ہم صراط مستقیم پہ چل نہیں سکتے. مگر زندگی کے مقابلوں میں وہ ایک دن بھی انسان کے کام نہیں آتی، جبکہ حقیقی طاقت وہی ہے جو زندگی کے مقابلوں میں آدمی کو فاتح بنائے. عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں آپ کے اندر ایک ایمان ہو. اندرونی طاقت دراصل اس بات کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نفسانی عواطف سے، عواطف ہوتے جذبات، آزاد کر کے اس بلند تر ذہنی سطح پر پہنچا دے جہاں اس کے فیصلوں میں دوسرے اعتبارات یعنی کنسیڈریشنز کی کار فرمائی ختم ہو جائے. اور حدیث کے الفاظ میں وہ ارن الاشیاء کما ہی کا مقام حاصل کر لے. ضد، غصہ، طمع، نفرت، جاہ طلبی، خیش پروری، ذاتی مفاد اور اس قسم کے دوسرے میلانات کا حالہ اس کے گرد اس کی رائےوں اور اقدامات کو متاثر کرنے کے لیے باقی نہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ کون کون سی چیزیں؟ ضد، غصہ، طمع، نفرت، جاہ طلبی، خواہش پروری، ذاتی مفاد اور اس قسم کے دوسرے میلانات. یہ انسان کی رائے اور اقدام کو متاثر نہ کریں. یہ ہے اصل طاقت. یہ نہیں کہ غصے میں آ کے آپ اپنا فیصلہ بدل دیں، کسی کی ضد میں آ کے آپ اپنا رستہ بدل دیں، یا جاہ طلبی، یہ دنیا کی خواہش، یہ دنیا کی محبت آپ کو اپنے اصل کام سے ہٹا لے. صحابہ کرام میں اصل کوالٹیز یہی تھی نا کہ کوئی چیز اندر سے انہیں اپنے مقصد سے ہٹاتی نہیں تھی. کسی بھی چیز کی محبت، نہ بیوی بچوں کی، نہ کسی اور چیز کی. اسی لیے باہر کی جو طاقتیں تھیں پھر ان کے آگے ٹھہر نہیں سکی نا، کیونکہ مسخر کر چکے تھے اپنے آپ کو. وہ ہم نے چونکہ خود بھی ابھی قابو نہیں پایا، اس لیے ہر چیز ہم پہ حاوی ہو جاتی. چھوٹی سی مرضی کے خلاف بات حاوی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی مزاج کے خلاف چیز ہم پہ حاوی ہو جاتی اور ہمارے اوقات کو ضائع کر دیتی ہے، ہمارے مقاصد کو بدل دیتی ہے، ہماری ترجیحات کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. استقامت نام کی شاید زندگی میں نہیں ہوتی، ہر دوسرے گھڑی اپنا فیصلے تبدیل کر رہے ہوتے ہیں. تو خلاصہ کیا؟ اندرونی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے ان جذبات پر قابو نہ پائیں. اللہ کی مدد سے، کوئی اور نہیں ہے جس سے ہم طاقت حاصل کر سکیں. جب تک ہم اللہ سے تعلق مضبوط نہیں کرتے بات نہیں بنے گی. جب تک ہم انسانوں پہ ڈیپینڈ کریں گے نا، چھوٹی چھوٹی بات میں انسانوں کے اوپر جب تک ہماری نظر ہوگی بات نہیں بنے گی. لا شریک اللہ، اس کو تو کوئی شریک نہیں ہے. تو جب تک شراکت ہے کمزور ہیں ہم. اسی لیے اوہن البیوت لبیت العنکبوت ہے، کمزور سہارے پکڑتے ہیں نا ہم، اس لیے مضبوطی نہیں آتی. اچھا مجھے ریسنٹلی ایک اچھی بات پتہ چلی، آپ کو بھی شیئر کرتی چلی جاؤ. یہ عنکبوت جو ہے ویسے تو میل ہے نا، جیسے ہم بلی کہتے ہیں یا کتا کہتے ہیں نا. عام زبان میں بلی، کیٹ کے لیے ہم مؤنث لفظ استعمال کرتے ہیں نا بلی، اور کتے کے لیے مذکر لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح عنکبوت بیسیکلی میل ہے. لیکن قرآن میں آتا ہے اتخذت بیتن، ابتدا میں فعل مؤنث آ گیا ہے. کیوں؟ ریسنٹلی یہ بات ڈسکور ہوئی ہے کہ صرف فیمیل ویو کرتی ہے، جالا بنتی ہے، جیسے شہد کی مکھی. تو اسی طرح اس کا جالا بھی فیمیل بنتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ قرآن میں تو آپ ساری زندگی لگا دیں نا، جتنے مرضی علوم پڑھ لیں، پھر کوئی ایسی بات نکل آئے گی، کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے گی کہ آپ کو پھر وہاں ختم نہیں ہوتے اس کی عجائبات. اسی لیے وہ دعا ضرور مانگتے رہا کریں دن میں ایک دفعہ کسی ایک سجدے میں نفل کے، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ. اس کے عجائب میں نظر دے، کیونکہ یہ بھی ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں نا. ایسا شخص بے پناہ قوت تسخیر کا حامل ہو جائے، وہ دوسروں کو مسخر کر لیتا ہے، پھر وہ ہر جانچ میں پورا اترتا ہے. ہر جانچ کیا ہوتا ہے؟ امتحان. ہر ٹیسٹ میں پورا اتر جاتا ہے. اس کے اقدامات ہر مقابلے میں لوہے کا ہتھوڑا ثابت ہوتے ہیں. اس کے فیصلوں میں مسئلے کے تمام متوقع اور غیر متوقع پہلوؤں کی رعایت شامل ہوتی ہے. مخالفتیں اس کی صداقت اور صلاحیت کو اور زیادہ نکھارنے والی بن جاتی ہیں. اس سے وہ بددل ہو کے مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جاتا، پیچھے نہیں ہٹ جاتا، اور زیادہ نکھر جاتا ہے. یہاں ہم فتح مکہ کے فوراً بعد پیش آنے والی ایک صورتحال کا ذکر کریں گے جس نے بیک وقت کئی مسئلے پیدا کیے.
مگر پیغمبر اسلام کی بیرتا یا آپ کی اندرونی طاقت ہر ایک کو حل کرتی چلی گئی. اس اندرونی طاقت کا اظہار کہیں عفو کی صورت میں ہوا، کہیں عالی حوصلگی اور اعتماد اللہ کی صورت میں، کہیں آپ اس لیے کامیاب رہے کہ آپ کو وہ نگاہ حاصل ہو گئی تھی جو ہمیشہ مستقبل کو دیکھتی تھی. وہ نگاہ حاصل ہو گئی جو ہمیشہ مستقبل کو دیکھتی تھی. کہیں آپ کے رویے نے یہ ثابت کیا کہ جو اپنے کو بے غرض بنا لے وہ اتنا بے پناہ ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا. بے غرض. ہجرت کے 8ویں سال جب آپ نے مکہ پر قبضہ کیا تو قریش کے کچھ لوگ بھاگ کر حوازن اور ثقیف کے قبائل میں پہنچے. یعنی مکہ سے بھاگے تو کہاں چلے گئے؟ طائف کی طرف. حوازن اور ثقیف کے قبائل میں پہنچے، ان کو اکسا کر ایک نئی لڑائی کے لیے آمادہ کر دیا. وہ لوگ اپنی تمام قبائلی شاخوں کو اکٹھا کر کے 20,000 کی تعداد میں جمع ہو گئے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ 20,000 کی تعداد کچھ کم نہ تھی. حنین میں مقابلہ ہوا. جنگ کے آغاز ہی میں حوازن کے تیر اندازوں نے جو گھاٹی میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اسلامی لشکر پر اتنی شدید تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. 12,000 لشکر میں 11,000 سے بھی زیادہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. ذرا سوچیں 11,000 لوگ کہیں بھاگنے لگے تو وہ منظر بھی کیسا ہوگا. جنگ احد سے کہیں بڑی ایک طرح سے ہلچل تھی. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے نا، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. باہر کی طاقت تو کام نہ آئی نا. اسلامی لشکر پر اتنی شدید تیر اندازی کے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. 12,000 میں سے 11,000 سے بھی زیادہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. تاہم تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدائی شکست کے بعد بالآخر مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی. اس کامیابی کا راز پیغمبر کا وہی اندرون تھا جو اس نازک موقع پر سکینت قلب سورۃ توبہ کی آیت 26 میں اور اعتماد اللہ کی صورت میں ظاہر ہوا، اور اس نے دفعتاً بازی لوٹا دی. آپ نے دشمنوں کے عین نرغے میں کھڑے ہو کر یہ رجز پڑا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آپ نے پکار کر کہا. اب آپ دیکھیں ہم شعر کب پڑھتے ہیں، ذرا بتائیے مجھے. جب ہم بہت ترنگ میں ہوتے ہیں اس وقت ہمیں کوئی گنگناہٹ یاد آتی ہے، کوئی ہم شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ فوج میں سے اتنے لوگ بھاگ کھڑے ہوں تو انسان کی حالت کیسی ہو سکتی ہے. آسان خطا ہو جائے کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب نہیں کچھ ہو سکتا. 11,000 لوگ چلے گئے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب کچھ ہو، بیٹھ جاؤ تم بھی آرام کرو، سپورٹ کر دو اپنے آپ کو حوالے کر. اس موقع پر آپ رجز پڑھتے ہیں، یعنی ایک طرح کا شعر ہے، اور پھر پکار کر کہتے ہیں الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ. حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی. آپ کے حکم سے انہوں نے چلا کر کہا اے شجرۃ الرضوان کے سائے میں بیٹھ کر موت کی بیعت کرنے والو کہاں ہو. کتنا جوش دلانے والا خطاب تھا نا. جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا سردار اپنی جگہ قائم ہے، وہ نہیں ہلا ہٹا، اور دشمنوں کی الغار آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ خدا کی مدد آپ کے ساتھ ہے. وہ نئے عزم کے ساتھ میدان جنگ کی طرف لوٹ پڑے. حتیٰ کہ جس کے اونٹ نے مڑنے میں دیر کی وہ اپنی سواری سے کود کر پیدل آپ کی طرف دوڑ پڑا. وہ بھاگنے والے سب واپس آ گئے. ایک پکار تھی جس نے واپس بلا لیا سب کو. یعنی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جب لوگ مایوس ہو کر بددل ہو کر آپ کو چھوڑنے لگتے، بھاگنے لگتے، جانے لگتے. ایسے موقع پر سنبھل کے رہنا اور اللہ پر پورا توکل رکھنا اور مایوس نہ ہونا، یہی کامیابی کا راز ہے. اب آپ دیکھیں نا، اطاعت آپ دیکھیں کس درجے کی. الیہ عباد اللہ. اگر اونٹ مڑنے میں دیر کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ کے نیچے اتر کے فوراً پلٹتے ہیں کہ اب پکار آ گئی ہے، واپس جانا ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے سمینا واطعنا کا؟ ہم کو 10 دفعہ کوئی بلایا تو کہتے ہیں اچھا آتے ہیں، ٹھہر جو، صبر تو کرو. یعنی پراپٹ ایکشن جو ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہے ہم لوگوں میں. اب جنگ کا نقشہ دوسرا تھا. فریق مخالف کے صفوں میں بھگدڑ مچ گئی. مسلمانوں کو فتح ہوئی. کثیر مقدار میں مال غنیمت ہاتھ ہے، جس میں 24,000 اونٹ. اب آپ خود سوچیں کہ 24,000 اونٹ مال غنیمت میں 40,000 بکریاں اور 4,000 اقیہ چاندی اور 6,000 قیدی تھے. یہ سنبھالنا بھی کتنا ہی، 12,000 کا لشکر کیا کیا سنبھال رہا ہوگا. اس فتح کے باوجود مسئلے نے دوبارہ نئی شدید ترین شکل اختیار کر لی. اب ایک مسئلہ حل ہوا تو دوسرا آ گیا. قبیلہ ثقیف جو قریش کے بعد عرب کا دوسرا سب سے زیادہ زور آور قبیلہ تھا اور عرب کے واحد محصور شہر کا مالک تھا، طائف میں قلعہ بند ہو گیا. محصور شہر کون سا ہوتا ہے؟ قلعہ بند. 3 ہفتے کے محاصرے میں انہوں نے مسلمانوں کو اس سے زیادہ جانی نقصان پہنچایا جو جنگ حنین میں نے پہنچا تھا. ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ اس دوران طائف کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لایا. یہ عروہ بن مسعود ثقفی تھے جو اپنے قبیلے میں کواری لڑکیوں کی طرح محبوب تھے، مگر جب وہ اسلام قبول کر کے طائف گئے تو طائف والوں نے انہیں تیر مار مار کر ہلاک کر دیا.
یہاں آپ کی اندرونی طاقت ایک اور شکل میں ظاہر ہوئی. جب محاصرہ شدید ہو گیا تو حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ طائف والوں کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں، مگر آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا. اس پہ آپ سوچیں ذرا. ہم ذرا کسی سے مخالفت ہو جائے یا کچھ تو فوراً اس کی ہلاکت، بربادی اور اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. حتیٰ کہ مائیں بچوں کو بھی بددعائیں ایسی دینے لگتی ہیں. کتنا بڑا دل ہے اور کتنا بڑا حوصلہ ہے. مگر آپ نے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی. آپ نے غصے اور انتقام کے جذبے کے تحت ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی. 3 ہفتے کے بعد فوج کو حکم دیا کہ واپس چلو. اب آپ مقام جعرانہ پہنچے جہاں غزوہ حنین کا مال غنیمت جمع تھا. یہاں آپ کے لیے موقع تھا کہ ثقیف کی سرکشی کا بدلہ ان کے حلیف حوازن سے لیں، مگر اس کے برعکس آپ نے یہ کیا کہ قبیلہ حوازن کے بعض لوگوں کی ایک درخواست پر ان کے تمام 6,000 قیدی چھوڑ دیے. حالانکہ اس بات کا ڈر تھا نا کہ یہ 6,000 جا کے پھر ان کے ساتھ مل جائیں اور ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے. اور انہیں کپڑے اور زادے راہ کے ساتھ ان کے گھروں کو رخصت کیا. فیاضی اور وسعت ظرف کا یہ معاملہ اپنے اثرات پیدا کیے بغیر رہ نہیں سکتا. فیاضی اور وسعت قلب ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کے اثرات نہ ہوں. چنانچہ ایسے ہی ہوا اور حوازن کے لوگ سب کے سب مسلمان ہو گئے. اس کے برعکس آپ کہتے نہیں یہ تو نہیں چھوڑتے ان کو اور ان کو مروا دیتے ہیں یا ان کو بھجوا دیتے ہیں، تقسیم کر دے. کچھ بھی فیصلہ اس میں قانونی طور پر آپ کے لیے وہ جائز ہوتا، لیکن یہاں پر فیاضی. اس واقعے کا اہل طائف پہ گہرا اثر پڑا کہ یہ ایسے پیغمبر ہیں جو اپنے دشمنوں کو جن پہ وہ قابو پا چکے ہوں ان کو آزاد کر دیں اور ان کو کپڑے اور زادے راہ بھی دیں. کیونکہ وہ کپڑا مال غنیمت وہ سب اپنے لیے تھوڑی اکٹھا کیا تھا، اس کو اکٹھا کرنے تو نہیں آئے تھے کہ دیتے ہوئے پھر کوئی مشکل ہوتی. حتیٰ کہ جو چیزیں تقسیم ہو چکی تھی وہ بھی آپ نے واپس لیں. حوازن اور ثقیف ایک ہی بڑے قبیلے کی شاخیں تھی. ثقیف کو جب حوازن کے اسلام کی خبر پہنچی تو ان کے لیے یہ واقعہ محاصرے سے بھی زیادہ سنگین ثابت ہوا. انہیں محسوس ہوا کہ ان کا دایاں بازو ٹوٹ چکا ہے، اب وہ مقابلہ آرائی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر قبیلہ ثقیف نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے دیکھا کہ ارد گرد کے عربوں سے لڑنے کی ان میں طاقت نہیں اور وہ بیعت ہو چکے اور اسلام قبول کر چکے. ہجرت کے 9ویں سال 630 عیسوی میں اہل طائف کا وفد مدینہ حاضر ہوا. انہوں نے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی، مگر اسی کے ساتھ اپنے لیے عجیب عجیب شرطیں تجویز کی. ان کی سرزمین کو فوجی گزرگاہ نہ بنایا جائے، وہ عشر نہیں دیں گے، جہاد میں شرکت نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. ان کے اوپر ان کے علاوہ کسی کو حاکم نہ بنایا جائے گا. آپ نے فرمایا تمہاری سب شرطیں منظور، مگر اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں رکوع نہ ہو. لا خیر فی دین الا رکوع فیہ، یعنی نماز کی بات پہ کمپرومائز نہیں کیا. آپ کے اصحاب کو ان تحفظات کے ساتھ کسی کو مسلمان کرنا عجیب معلوم ہوا. اچھا یہ جہاد نہیں کریں گے، یہ فلاں بھی نہیں کریں، یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، بس صرف ایک نماز کی بات نہیں مانی آپ نے، باقی مان لی. مگر آپ کی نظریں دور تک مستقبل کو دیکھ رہی تھی. آپ نے یہ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد صدقہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے. یہ بالکل مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے جیسے ایڈمیشنز ہوتے ہیں نا تو کچھ لوگ تو بہت کمیٹڈ آتے ہیں، بہت کمیٹڈ، بڑے محنتی پڑھاکو اور ایک ایک چیز کو بڑی اچھی طرح پورے کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے دن ہی شرط رکھیں گے 9 بجے آئیں گے، صبح نہیں آئیں گے. اچھا چلے سوچتے ہیں کچھ اور لوگ کچھ اور کہیں گے، کچھ اور کہیں گے. اب ایسے موقع پر بہت بڑا دل کرنا پڑتا ہے نا کہ آپ کی تمنائیں کچھ اور، آپ کا دل چاہتا ہے ایک ایک کو پکڑ کے ایسے ڈسپلن میں کس دیا جائے، اور لوگ ہیں کہ پھر آپ سوچتے ہیں اچھا نہیں ان کو تو ایڈمیشن نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ تو پڑھنے کا کوئی موڈ ہی نہیں رکھتے. اچھا اب دوسرا فیصلہ کیا ہے؟ ایک دفعہ آنے تو دو، جب قرآن پڑھیں گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایک دفعہ پڑھنے سے کوئی سب پورا ٹھیک تو نہیں ہو جاتا. جب ایک دفعہ قرآن کا لطف چکھ لیں گے پھر آئندہ زندگی میں قرآن کو تھامیں گے تو معلوم نہیں کہاں تک جا پہنچے. ہو سکتا ہے ان بہت ریگولر پنکچوئل لوگوں سے بھی کہیں آگے جا پہنچے. اور ایسا الحمدللہ بہت دفعہ یہ تجربہ ہوا. اور بہت سے ایسے لوگ کہ جنہوں نے بہت زیادہ پریشان کیا ڈسپلن کے معاملے میں یا اور بہت سی چیزوں کے معاملے میں، ان لوگوں نے جب وہ اس رستے پہ صحیح طور پر آئے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے. تو دین کے معاملے میں بہت وسعت کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا کریں. ڈسپلن بہت اچھی بات ہے، اس پر لائیں، لیکن حکمت کے ساتھ، صرف قانون بنا کر نہیں. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ایک قانون بنا دیں، وہ دروازے پہ لگا دیں اور لوگوں کو 100% اس کا پابند کر دیں.
انسانی فطرت کو آپ مشینوں کی طرح نہیں ڈیل کر سکتے کہ بٹن آن اور آف کر دیں. ان کو ان کا وقت دیں، اور ہر ایک کے لیے وقت کی جو وقت ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے. ہماری اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے، ایڈمیشن کیا، کلوز، ختم، سب واپس جاؤ. بہت آسانی ہے اس میں، کیونکہ پھر کام کم کرنا پڑتا ہے نا. لیکن جب آپ ایڈمیشن کھولے رکھے اور لوگ آتے رہے اور کھچڑی پکتی رہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے، اور آخری دنوں میں میٹرو کا حال دیکھا تھا آپ نے کیا ہو رہا تھا. بچے بھی آ جائیں، گرمی بھی اور پانی بھی نہیں اور بجلی بھی نہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. لیکن بچے بھی آئے تو انہوں نے کچھ سیکھا، چھوٹے بھی آئے، بڑے بھی آئے، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ پایا. تھوڑا دل بڑا کرنے کی ضرورت. مجھے معلوم ہے آپ سب کو بہت پریشانی ہوتی تھی، جو بچے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. مجھے خود تکلیف ہوتی تھی، لیکن بچے کچھ سیکھ کر گئے. الحمدللہ. تو اس لیے جو دین کا کام کرنے والے تھے ان کو باہر کے قانون زیادہ بنانے کے بجائے اپنے دل بہت بڑے کر لینے چاہیے، اور پھر آہستہ آہستہ انتظار کریں. جس قرآن نے آپ کو یہ سب کچھ دیا کہ وہ ان کو نہ دے گا، ان کو بھی دے گا. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب بھی جیسے کسی نے مجھ سے پڑھا اور اس کے بعد چلا گیا یا کچھ اور کرنے لگا یا کسی اور جماعت تنظیم کو جوائن کر لیا، وٹ ایور، کچھ بھی، مجھے اس پہ کبھی ملال نہیں ہوا. کیوں؟ میں کہتی ہوں کہ جو ہم نے حصہ ڈالنا تھا وہ ڈالا، اور اگر کوئی دنیا میں اور نام کما رہا ہے اس سے، تو ہمیں تو دنیا کا نام نہیں چاہیے تھا. پھر تو ہماری اپنی نیت خراب تھی کہ ہم اس سے اپنا نام کمانا چاہتے تھے یا کوئی اپنی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے تھے. کیا اللہ کے ہاں اس کے اجر میں کوئی کمی ہو جائے گی اگر وہ ہمارے نام یا ہمارے ساتھ مل کے نہیں کام کرے گا، کہیں اور کچھ کرے گا؟ تو کیا ہمارے اجر میں کمی ہوگی؟ نہیں. بلکہ اس کو میں بہت پازیٹیولی بھی لیتی ہوں کہ جیسے ہمارے کوئی اسٹوڈنٹ کہیں اور جا کے کام کر رہا ہے تو الحمدللہ جو کچھ اس نے یہاں سے سیکھا ہے وہ ان کو بھی سکھائے گا، ان کو بھی وہ ڈسپلن دے گا، ان کو بھی وہ طریقے بتائے گا جو اس نے یہاں سے سیکھے، اور ان کی بھی بھلائی ہو. جو کہ ہم الٹیمیٹلی کیا چاہتے ہیں کہ سارے پاکستان کی بھلائی ہو، یہی چاہتے ہیں نا. تو سارے پاکستان کی بھلائی اس طرح تو ناممکن ہے کہ سارے ہمارے پاس آ کے پڑھ کے ہم سے سیکھ کے ہمارے ساتھ لگ جائیں. یہ تو ہو نہیں سکتا. وہ جہاں بھی جائیں گے، وہ ملک کے اندر رہیں گے، وہ کہیں جائیں گے، وہ خیر اگر پہنچائیں گے تو اس میں ہمارا حصہ جو ہم نے محنت کی وہ ضائع نہیں جاتا. وہ کل پرسوں عصمت کہہ رہی تھی کوئی بھی جاتا ہے تو آپ اتنی جلدی قبول کر لیتی ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو. تو کیونکہ میرے نزدیک یہ جگہ اور کہیں اور کوئی کسی کا ہونا وہ سب اللہ کی زمین ہے، اور اگر کوئی ہمارا شکر گزار نہیں ہوتا تو ہم نے اپنے شکریہ کے لیے تو پڑھایا بھی نہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی اٹیچمنٹ بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے ہوتی ہے. دل چاہتا ہے کہ آپ جن کو پڑھاتے رہیں ان کو کبھی کبھی ملتے رہیں، یا کبھی کبھی ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہو، جو نئی باتیں آ رہی ہیں وہ بھی سیکھیں، ایک مل جل کے، یعنی ایک تعلق چاہے کتنا بھی دور چلے جاؤ. یعنی اتنا بھی تو حق ہے نا، جیسے اگر والدین فوت ہو گئے تو والدین کے دوستوں تک سے حسن سلوک کا حکم ہے، ان کے رشتہ داروں. یعنی وہ حق جو ایک ماں اور بچے کا ہوتا ہے یا استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ تو دور تک رہے گا. لیکن کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی سامنے بیٹھ کے ہمارے لیے دعا کر رہا ہے یا 1000 میل دور بیٹھ کے دعا کر رہا ہے؟ وہ دعا تو اللہ تک ہی جانی ہے نا، یہاں سے اٹھے یا وہاں سے اٹھے. تو اس لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ رہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ کل آپ کا دائیں بازو بنے، کو مددگار بنے. اور اگر کسی وجہ سے اس کو جانا پڑے تو اس کو بھی اللہ کا فیصلہ سمجھے. اس وقت فوراً یہ سوچ لیا کرے کہ معلوم نہیں اور کن بندوں کی ہدایت اللہ کو اس کے ذریعے منظور تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں لے گئے، پتہ نہیں اور کہاں سے خیر پھوٹے گی. کیونکہ الحمدللہ جو بھی یہاں آتے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ، جس کے دل کے اندر کچھ بھی قرآن اترا وہ کسی نہ کسی طرح ضرور نکلے گا. اگر وہ اندر ہے تو، اندر نہیں تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. چلیے آگے چلتے ہیں. آپ کی نظریں دور تر مستقبل کو دیکھ رہی تھیں. آپ نے یہ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد صدقہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے. امام احمد نے حضرت انس سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی قبول اسلام کے لیے کسی چیز کا سوال کیا گیا، آپ نے اسے ضرور وہ چیز دی. آپ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے اس کے لیے اتنی کثیر بکریوں کے دینے کا حکم فرمایا جو 2 پہاڑوں کے درمیان حد نظر تک پھیلی ہوئی تھی. یعنی اسے آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کیا کیا، اس کو اتنا بڑا انعام دیا مسلمان ہونے کا. وہ آدمی اپنی قوم کی طرف واپس گیا اور کہا اے میری قوم، تم لوگ اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ دیتے ہیں
کہ انہیں محتاجی کا اندیشہ نہیں ہوتا. راوی کہتے ہیں آدمی آپ کے پاس آتا تھا اور اس کا مقصود صرف دنیا ہوتی تھی، مگر اس پر شام نہیں گزرتی تھی کہ دین اس کے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہو جاتا تھا. حوازن اور ثقیف کا مسئلہ حل ہوا تھا کہ اسی درمیان ایک اور شدید تر مسئلہ کھڑا ہو گیا. اچھا، اس سے ایک اور سبق بھی سیکھیں آپ کہ زندگی مسائل کا نام ہے. یعنی یہ مت سوچیں کہ اچھا یہ مرحلہ گزر گیا تب آگے آرام ہو گیا. آرام کی تلاش میں نہ رہے. اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلے تو پھر آرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک کے بعد ایک امتحان ہوتا ہے. حوازن کی فتح کے بعد آپ کو جو کثیر اموال غنیمت حاصل ہوئے تھے ان کو آپ نے نہایت فیاضی کے ساتھ مکہ کے تازہ نو مسلموں میں تقسیم کیا. اب آپ دیکھیں وہ لوگ جو مدینہ سے چلے ہیں اپنے سارا مال خرچ کر کے سب لگا کے مکہ میں آئے, وہاں سے کہا آگے چلو, آگے گئے, اتنا کچھ ملا اور واپس لا کے مکہ والوں کو دے دیا جو ابھی ابھی مسلمان ہو رہے ہیں. بظاہر تو ان کا حق نہیں بن رہا, انہوں نے کیا اسلام کے لیے قربانی کی ہے, اتنا لیٹ مسلمان ہوئے اور ان کو مال تقسیم کر دو. اب دوسرے لوگ کہہ سکتے تھے نا کہ ہم صرف قربانیاں کرنے کے لیے رہ گئے ہیں کہ ہم دیتے ہی رہے اور نئے نئے آنے والے لے کے چلے جائیں. یہ چیز انصار کے بہت سے لوگوں پہ شاق گزری. انہوں نے سمجھا کہ مکہ پہنچ کر پیغمبر کے اوپر قریشیت غالب آ گئی, یعنی آپ اپنی قوم کو محبوب سمجھ رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے بھائی بندوں کو خوش کرنے کے لیے سارا مال انہیں دے دیا. یہ ایک انتہائی نازک مسئلہ تھا, وہ عصبیت آ گئی نا جو عربوں کا اصل مسئلہ تھا. مگر آپ نے جو کچھ کیا تھا سطحی عواطف سے بلند ہو کر کیا تھا, یعنی وقتی جذبات سے اوپر ہو کر کیا تھا. اس لیے آپ کے پاس اس کے جواب میں کہنے کے لیے نہایت مؤثر چیز موجود تھی. آپ نے انصار کے تمام لوگوں کو ایک احاطے میں جمع کیا, تقریر کے لیے کھڑے ہوئے فرمایا, اے انصار, یہ کیا باتیں ہیں جو میرے کانوں تک پہنچ رہی ہیں؟ کیا یہ واقع نہیں کہ تم گمراہ تھے, میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی؟ تم محتاج تھے, میرے ذریعے اللہ نے تم کو غنی بنایا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, پھر اللہ نے میرے ذریعے تم کو متحد کیا. لوگوں نے کہا ہاں. آپ نے دوبارہ فرمایا, خدا کی قسم تم چاہو تو کہہ سکتے ہو, اور تم کہو گے تو سچ کہو گے کہ آپ ہمارے پاس نکالے ہوئے آئے تھے, ہم نے آپ کو پناہ دی تھی. آپ محتاج آئے تھے, ہم نے آپ کی غمخواری کی. آپ خوف زدہ آئے تھے, ہم نے آپ کو امن دیا. آپ بے یار و مددگار آئے تھے, ہم نے آپ کی مدد کی. اے گروہ انصار, کیا تم دنیا کی معمولی چیز کے لیے بددل ہو گئے جس سے میں نے 9 مسلموں کی تالیف قلب کی ہے, اور تم کو اس چیز کا وکیل بنایا ہے جس کو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے, یعنی اسلام. اے گروہ انصار, کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر اپنی منزلوں کی طرف جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی منزل کی طرف جاؤ؟ کتنا خوبصورت خطاب, کتنی حکمت کی بات ہے. یعنی کچھ لوگوں کی منزل تو صرف اونٹ بکریاں ہوتے ہیں, وہ تو صرف دنیا کے مال کے لیے جیتے ہیں اور دنیا کے مال کے لیے کام کرتے ہیں, اور کچھ لوگ اس سے بڑی چیزیں چاہتے ہیں. یہ تقریر سن کر سب لوگ رو پڑے. انہوں نے چیخ کر کہا, ہم اللہ کے رسول کے ساتھ راضی ہیں. اس طرح آپ کی اندرونی طاقت ایک ایسی شاہ کلید بن گئی کہ جو بند دروازہ بھی اس کے سامنے آیا اس کا قفل اس نے کھول دیا. آپ کی شخصیت کے سیلاب کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہ سکی. تو اصل چیز تو اندر کی اصلاح ہے نا, دل کی وسعت, بس کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.